سرسز اسپتال میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد آپریشن شعبہ پلمونالوجی کی جانب سے کیا گیا، جس میں ایک مریضہ کے پھیپھڑوں سے 9 لیٹر جو پروٹین پاؤڈر ہے وہ نکال کر اس کی جان بچائی گئی ہے۔ 9 لیٹر پروٹین پاؤڈر ہے جو نکالا گیا، اور اس مریضہ کی زندگی جو ہے وہ اس بیماری کی وجہ سے اجیرن تھی۔ اس کو شدید جو ہے وہ نہ صرف نکاہت کا جو ہے وہ سامنا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چلنا پھرنا دشوار تھا، سانس لینا دشوار تھا، اٹھنا بیٹھنا دشوار تھا۔ زندگی جو ہے وہ ایک بوجھ بن چکی تھی، لیکن سرسز اسپتال کی شعبہ پلمونالوجی کی جانب سے اس کی اس پروسیجر کے ذریعے جو ہے وہ جان بچا لی گئی۔ یہ پروسیجر ہے کیا، یہ کس طرح کیا گیا، کیسے ممکن ہوا، لنگز سے، پھیپھڑوں کے اندر سے یہ کس طرح اس پروٹین پاؤڈر کو جو ہے وہ نکالا گیا تھا، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے جو مریضہ ہیں جو اب ماشاءاللہ صحتیاب ہو گئی ہیں اور اب ایک نارمل جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ان کا وہ فیز میں ہیں اس وقت، اور آج ان کو ڈسچارج کیا جا رہا ہے سرسز اسپتال سے، اور اس وقت یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے معالج جو ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر حسین، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے اس پیشنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ ان سے بات کریں گے کہ وہ کب سے یہ مسئلہ ان کو درپیش تھا۔ اسلام آباد کی وہ رہائشی ہیں، اور ان کو وہاں پہ کب یہ بیماری لاحق ہوئی، کب سے ان کو جو ہے وہ یہ مشکلات کا سامنا تھا۔ سب سے پہلے تو شزانہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا جو ہے وہ آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ جی میں ٹیچر ہوں اسلام آباد میں۔ اچھا، یہ بیماری آپ کو کب سے لاحق ہوئی، کب سے یہ مسئلہ لاحق ہوا، کتنا پرانا ہے یہ، اور آپ کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل کب سے اس میں جو ہے وہ اس کا سامنا رہا؟ جی مجھے 2-3 سالوں سے ویسے سانس لینے میں دشواری تھی، جیسے سیڑھیاں چڑھنا اور باقی کسی بھی ہائکنگ والی جگہ پہ، لیکن آہستہ آہستہ یہ ابھی کوئی 4 منتھس پہلے زیادہ مسئلہ ہو گیا کہ میں بالکل 2 سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ سکتی تھی، نارمل بھی میرے لیے چلنا پھرنا 2 بار ہو گیا، سانس لینے میں مشکل، فٹیگ، اور میں بالکل بیڈ پہ آ گئی تھی۔ اور میں نے ظاہر ہے وہاں بھی اپنے شہر میں بھی ہم نے اس کا کافی جو ہے وہ کروایا ٹریٹمنٹ۔ بہرحال جب بیماری ہماری ڈائگنوز ہوئی اور پتہ چلا کہ یہ پروٹینز ہیں جو لنگز پہ ان کی تہ جم گئی ہے، تو پھر ہمیں لاہور کے بارے میں وہاں پہ، کیونکہ اس کا علاج کہیں بھی کسی نے ایسا حامی نہیں بھری، انہوں نے کہا یہ ایک بہت مشکل پروسیجر ہے اور ہمارا اتنا بیک اپ بھی نہیں ہے۔ تو خیر میں مایوس تو نہیں ہوئی، مجھے اپنے رب کی ذات پہ پوری امید تھی کہ دیکھیں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کا علاج نہ ہو۔ سب سے پہلے میں لوگوں سے کہوں گی کہ اللہ کے بعد آپ لوگ ضرور سرچ کیا کریں، ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہم نے بھی بہت کوشش کی، بالآخر مجھے ایک مسیحا کا نام سامنے آیا۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد حسین، اور یہ سروسز ہاسپٹل میں ہیں، اور بہت نائس، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں اور ہمبل ہیں۔ انہوں نے جو ہے یہ ہول لنگ لواج یہ میرا کیا، ایک سائیڈ کا میرا پورا لنگ جو ہے وہ واش ہوا ہے، اور دوسری سائیڈ سے بھی ہاف ہوا ہے، اور انشاءاللہ باقی بھی ہونا ہے۔ لیکن میں اس پروسیجر سے اتنی مطمئن ہوں کہ آج میں نارمل بات کر سکتی ہوں، میں بغیر آکسیجن کے یہ دیکھیں چل پھر رہی ہوں، آئی ہوں، اور الحمدللہ بہت بہتری محسوس کر رہی ہوں۔ اور میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ سارے پاکستان سے اور اسپیشلی اسلام آباد والوں سے کہ وہاں اس کا علاج نہیں ہے، پلیز اپنی ٹیسٹ مکمل کروائیں۔ اگر کسی کو پروٹینز کی بیماری ہے تو میرے خیال میں ڈاکٹر محمد حسین سے زیادہ اس ٹائم کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کا علاج کر سکے۔ آپ لاہور آئیں، اور بہت اچھی ان کی سروسز ہیں، اور میری دل سے ان کے لیے ڈھیروں اچھا، آپ کا کتنے اخراجات آئے ہیں یہاں پہ سروسز میں اس علاج؟ جناب میرا کوئی خرچہ نہیں آیا، جو خرچہ ہے وہ اپنے شہر میں آیا، اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتی۔ اپنے شہر میں خرچہ آیا اسلام آباد میں، وہاں پہ بہت سارے ٹیسٹ کروانے پڑے، کچھ پرابلمس کا بھی انہوں نے ہمیں بتایا تھا پہلے اس جو ہے وہ بات چیت سے کہ کس طرح کی مشکلات کا کیا رویے تھے، اور کہاں کہاں کس طرح کی جو ہے وہ شارٹ کمنگس تھیں اسلام آباد میں، جس کے بعد انہیں لاہور کا رخ کرنا پڑا۔ یہ پروسیجر ہے کیا،
کہ 9 لیٹر جو ہے وہ یہ پاؤڈر پروٹین پاؤڈر کیسے جمع ہو جاتا ہے انسان کے پھیپھڑوں میں، اور اگر اتنا آپ کے پروٹین پاؤڈر جمع ہو جائے تو پھیپھڑوں میں کیا اس کے بعد کوئی جگہ بچتی ہے؟ ڈاکٹر محمد حسین ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ پلمونالوجی سرسز اسپتال کے جو سربراہ ہیں، وہ اس پروسیجر کے روح رواں ہیں. ان کی سربراہی میں ٹیم نے یہ کامیاب پروسیجر کیا اور ایک نئی زندگی دی ہے اس پیشنٹ کو، جو کہ ایک ٹیچر ہیں. ڈاکٹر حسین، یہ ہے کیا، یہ بیماری کیسے 9 لیٹر پروٹین؟ جی بہت شکریہ. اس میں ایسا ہے زاہد بھائی کہ یہ جو بیماری ہے اس کے اندر بہت ساری پروٹین جمع ہو جاتی ہے. نارملی ہمارے لنگز میں پروٹین تھوڑی بن رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بہت کتنی بنتی ہے اور کتنی ہوتی ہے ہمارے لنگ میں اوریجنلی؟ فیو ایم ایل ہوتی ہے. آپ اس کو ہم چند ملی لیٹر صرف؟ چند ملی لیٹر ہوتی ہے. اور یہ تو 9 لیٹر ہے. جی، کیونکہ یہ بن رہی تھی، زیادہ بن رہی تھی اور ختم نہیں ہو رہی تھی، وہاں سے نکل کے کہیں ڈسلوج نہیں ہو رہی تھی. ہمارا اپنا سسٹم اس کو کھا نہیں رہا تھا، تو وہ بنتی گئی، جمع ہوتی گئی، جس کی وجہ سے جو ایلولائی ہیں، ایئر سیکس، سانس لینے والی تھیلیاں، وہ بھر گئیں اس پروٹین سے. جب پروٹین سے جل بھر گیا تو پھر وہ مریض سانس ہی نہیں لے پاتا. اور یہ بیماری ریئر بھی ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے افغانستان سے آئے ہوئے مریض کا بھی کیا گیا تھا. تو جب یہ پروٹین بھر جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کو نکالنا پڑتا ہے. اس پروسیجر کو کیونکہ مریض کا سانس پہلے ہی خراب ہوتا ہے، دونوں لنگ خراب ہوتے ہیں، تو پھر ایک طرف سے ہمیں وینٹیلیٹ کرنا ہے اور دوسری طرف سے اس کے پھیپھڑے کو صاف کرنا ہے. ہماری انستھیزیا ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہمارے ساتھ مل کے. ان کے بغیر ہم یہ پروسیجر کر ہی نہیں پاتے. ٹیم کے دوسرے ممبرز نے مل کے کام کیا، کیونکہ یہ 6 گھنٹے سے لمبا پروسیجر تھا جس میں ہم نے ان کے پھیپھڑوں کو دھویا. جب وہ پانی کلیئر ہو گیا تو پھر ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل گیا تو ہم نے دوسرے پھیپھڑے کو بھی تھوڑا دھو دیا. 9 لیٹر تو یہ نکلا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ 6 لیٹر یا 7 لیٹر اور بھی نکلے گا ان کا، جو کہ نیکسٹ پروسیجر میں ہمیں پتہ لگے گا. اچھا، اس کو 2 آپ حصوں میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پیشنٹ تو نارمل ہے لیکن اس کے ابھی مزید پروسیجر ہوگا. ہاں بالکل، کیونکہ ہم نے ایک پھیپھڑے کو تو بہت اچھے طریقے سے دھویا ہے، دوسرے پھیپھڑے کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے نہیں دھویا پروسیجر کی لینتھ کی وجہ سے. اگر ہم بہت انسان کے پھیپھڑے میں تھوڑا سا پانی چلا جائے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے دھویا، تو وہ دھو کے پھر اس کو کیا سکھایا بھی کیا؟ ہاں، ہم اس کو ساتھ سکشن کرتے ہیں. جب اس کو دھوتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں اس کو، پھر اس کے بعد ہلاتے ہیں پھیپھڑے کو، پھر اس کے بعد سکشن کر کے اس سارے پانی کو نکالتے ہیں. اور ہر سٹیپ کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے کتنا پانی ڈالا ہے، کتنا پانی باہر نکال لیا، کہیں ہم زیادہ پانی اندر تو نہیں چھوڑ رہے. ہر چیز کو کیلکولیٹ کر کے کرنا پڑتا ہے. یہ کس طرح پتہ چلے گا؟ کیونکہ سانس کی بیماریاں، سانس لینے میں مشکلات، آکسیجن جو ہے وہ اس کے اوپر پیشنٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں، بائی پائپ پہ ہوتے ہیں. کیسے پتہ چلے گا کہ کسی پیشنٹ کو جو ہے وہ یہ پروٹین پاؤڈر اس کے اندر جمع ہے اور اس کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں مشکل ہے؟ یہ پتہ اس کو کیسے چلے گا؟ وہ کیا کرے کہ وہ اس کو ڈائگنوز کروا سکے اور اس کے بعد وہ ٹریٹمنٹ حاصل کر سکے؟ اصل میں ہر وہ بیماری جو سانس کی ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کے لیے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے. آپ کے علاقے کے اچھے پلمونالوجسٹ اس کو دیکھیں اور سی ٹی اسکین ضرور کروائیں. اگر سی ٹی اسکین سے بھی چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی تو بایوپسی بھی کروائیں، تاکہ کنفرم ہو سکے یہ بیماری کیا ہے، پھر ہی اس کا علاج ممکن ہو سکے گا. اور جو اس کے سی ٹی کی فلمیں ہیں، جو تصویریں ہیں، وہ میں اپنے پیج پہ بھی لگاؤں گا، تاکہ جو ہمارے دوسرے کولیگز ہیں جو شاید اس بیماری سے بہت زیادہ فیملیئر نہ ہو، وہ بھی اس کے پیٹرن کو دیکھ سکیں کہ کریزی پیونگ پیٹرن ہوگا تو زیادہ چانسز ہیں ان مریضوں میں ایلویولر پروٹینوسس ہونے کا. اور یہ بلڈ ٹیسٹ کی بجائے یہ اسکین سے یا بایوپسی سے ہی بہتر جو ہے وہ تشخیص ہو سکتی ہے؟ جی، اس میں جو اس کی تشخیص ہے وہ سی ٹی اسکین پہ ہوگی، 1، دوسرا بایوپسی پہ، تیسرا کئی دفعہ جب ہم برونکوسکوپی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پروٹین نظر آ جاتی ہے دودھ کی طرح. جب ہم اس کو پھیپھڑے کو سمپلی دیکھتے ہیں جا کر تو اس کے اندر ملک جیسی پروٹین اندر پڑی ہوتی ہے، وہ ویژولی بھی ڈائگنوز ہو جاتا ہے. یہ 3 چیزیں اس کو ڈائگنوز کرنے کے، اور کوئی طریقہ نہیں. اچھا، ڈائگنوز ہو گیا، اس کے بعد ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے کب مریض کو داخل ہونا پڑے گا، کتنے دن ہاسپٹلائز رہنا پڑے گا، کتنا لمبا پروسیجر ہے؟ جب مریض آئے گا ہمارے پاس تو ہم اس کو بڑی جلدی، کیونکہ یہ تو ایک ایمرجنسی ہے، ہم تھیٹر میں انستھیزیا فٹنس کے بعد فوراً اس پروسیجر کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 1، پروسیجر ہونے کے بعد موسٹلی مریض 2 یا 3 دن کے اندر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر جا سکیں. 1 دن آئی سی یو اسٹے ہوتا ہے اور خرچہ تو بالکل بھی نہیں آتا مریض کا. سرکاری ہاسپٹل ہے، وہاں ہم ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں جو اس مرض کے لیے ضروری ہیں. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ٹرین لوگوں کا، ٹرین ہیومن ٹیم کا ہونا ضروری ہے جو کہ یہ کام کر سکے.
جی سرفسز اسپتال کا شعبہ پلمونالوجی جس میں یہ ایک یونیک اور ایک بہت ہی ایڈوانس ٹیکنیک میسر ہے، یہ پروسیجر جس کے ذریعے جو ہے وہ یہ ایک اور زندگی بچائی گئی 9 لیٹر پروٹین پاؤڈر نکال کر پھیپھڑوں سے جو شزانہ جو کہ ایک پیشنٹ ہیں وہ اسلام آباد سے آل دا وے ٹریول کر کے لاہور آئیں اس پروسیجر کے لیے، اور جس وقت وہ آئیں انہوں نے خود بتایا کہ ان کی کیا حالت تھی، اور اب ماشاءاللہ وہ اب بالکل نارمل وے میں نہ صرف سانس لے پا رہی ہیں، چل پھر رہی ہیں، بلکہ ان کو یوں لگتا ہے کہ شاید ان کو کبھی یہ جو ہے وہ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ اعزاز سرفسز اسپتال کا کہ اس کے شعبہ پلمونالوجی نے اس جدید ٹیکنیک کے اور اس پروسیجر کے ذریعے ایک اور زندگی بچائی۔